السلام پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں کو میرا خاص طور پہ بہت بہت سلام۔ شہری سندھ کی سیاست میں ایک اور دن گزرا ہے اور ایک اور دن اپنے ساتھ اور بہت ساری خبریں لے کے آیا ہے۔ خبریں جہاں تک ایسی ہیں کہ میرے پاس روز مختلف ذرائع سے فون آ رہے ہیں اور وہ بہت ساری کہانیاں مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، اور میرے پاس اس وقت اتنی کوئی انفارمیشن ہے کہ اگر میں اس پہ ویلاگ کرنے بیٹھ جاؤں تو گھنٹوں گزر جائیں اور ایم کیو ایم کی سوشل میڈیا ٹیم اپنے بال نوچنا شروع کر دے۔ کل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل میڈیا کی انچارج اور فاروق ستار نے ایک میٹنگ کال کری تھی، اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے اس بات کا عندیہ دیا تھا کہ کس طرح ان کی عزت افزائی نہیں ہو رہی، اور اس چکر کے اندر انہوں نے اس کور ٹیم کے اندر جس کے اندر 60 سے 65 لوگ ہیں اس کا آج ایک اجلاس بلایا تھا، اور اجلاس کا مقصد جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس بات کی شکایت کرنا تھا کہ بہت سارے لوگ غیر فعال کیوں ہیں، بہت سارے لوگ جا کے ان کو شک یہ تھا کہ ان کی انفارمیشن باہر آ جاتی ہے، بہت سارے لوگ خالد مقبول جو چیئرمین ہے پارٹی کا اس کی ویڈیوز نہیں دیکھتے، اس کے انٹرویوز نہیں سنتے، اس کی ٹویٹس کو لائک ری لائک نہیں کرتے۔ فاروق ستار جو ہے وہ شکایت کرتے سنائی دیے، اور انہوں نے کیا کیا کہ آج انہوں نے ایک اجلاس مدعو کیا، اس میں انہوں نے پوری اپنی کور کمیٹی کو بلایا۔ میرے پاس اس اجلاس کی تصویریں آئی ہیں، اور آف کورس مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے اس اجلاس کو پبلش کیا ہوگا، اور کیا ہوگا تو بہت ہی بیوقوفی ہے، کیونکہ اس اجلاس کے اندر 60-65 لوگ نہیں ہیں، اس اجلاس کے اندر 12 سے 14 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق وہ 12 سے 14 لوگ سارے کے سارے اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں جس کے لیے اس اجلاس کو بلایا گیا تھا۔ تو پہلے تو وہ تصویریں دیکھتے ہیں، آئیے دیکھیں۔ اس تصویر میں آپ کو کیا لگا، کیا دکھا؟ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر فاروق ستار جو چیئرمین بننے کے خواہاں ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک اور ایم این اے جو ان کا نام سبین غوری ہے اور جو سوشل میڈیا کے انچارج ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کمیٹی کے یا اس ٹیم کے کئی اہم رکن اس اجلاس میں موجود نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اور میری رپورٹ کے مطابق جو ڈیجیٹل کی ٹیم ہے جس کا یہ اجلاس تھا، اس کے مشکل سے 4 سے 5 لوگ ہیں، ان 12-13 لوگ جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو میں ان کے نام بھی دے دوں گا۔ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، آج کے اس اجلاس نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ وہاں پر لوگ نہیں ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا ٹیم کے اندر بھی بغاوت ہو گئی ہے۔ ایک اور چیز جو میں نے غور سے دیکھی، اس اجلاس میں بہت ساری ہماری بہنیں نہیں تھیں، اور اچھا ہی نہیں تھیں، کیونکہ فاروق ستار اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور اجلاس ہوا، اور ایک اور اجلاس ہوا فیڈرل بیریا کے اندر، اور اس اجلاس کو جو کہا گیا وہ کہا گیا کہ جی عوامی شکایتی مہم، اور اس کو پھر بعد میں پہلے انہوں نے کہا جی، پھر اس کو کارکنوں کے اجلاس کے اندر کنورٹ کر دیا گیا۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس کے ایک سپیکر کے منہ سے سچ نکل گیا۔ سنیں اس نے کیا بولا، سنیں۔ کی طرف سے ایک کھلی کچہری کا اعلان کیا گیا تھا، اور بہت شارٹ نوٹس پہ یہ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے، اور ہمارے علاقے کے گلبرگ ٹاؤن کے ایم کیو ایم پاکستان تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اجلاس علاقے کے لوگوں کو، عادل عسکری جو خالد مقبول کا فرنٹ مین ہے، اس نے اس لیے کروایا تھا کہ علاقے کے لوگ آ کے واپس شکایت کریں، مگر بعد میں جب دیکھا کہ جہاں 70-80 لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ان کی تو اوقات ہے نہیں، انہوں نے فوراً اس کو کارکنوں کا اجلاس کہہ کے اناؤنس کر دیا، اور اس کے باوجود بھی اس علاقے میں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جہاں 2,500 سے 3,000 لوگ ہونے چاہیے، وہاں 70-80 لوگ بھی جمع نہیں کر پائے، جس میں محلے کی بہت ساری وہ عورتیں بھی تھیں جو ان سے بہت زیادہ خوار اور تپی ہوئی تھیں۔ بہرحال بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہے، ایک اور بڑی مزیدار خبر میرے پاس ہے، وہ یہ کہ
اب لوگ ویسے تو آ نہیں رہے، تو سوچا کہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کر کے بلایا جائے، اور انٹرٹینمنٹ میں اگر ساتھ میں کھانا بھی ہو جائے تو کیا برائی ہے۔ تو اسی طرح کا ایک انٹرٹینمنٹ آرگنائز کیا گیا کراچی کے اندر، اور اس کے اندر ہمارے پیارے حیدر بھائی جو اپنے آپ کو شاعر سمجھنے لگے ہیں، انہوں نے ایک شعر عطا کیا خالد مقبول کے نام پہ، اور وہ شعر لیلا کے عنوان سے تھا۔ آئے سنتے ہیں وہ شعر کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر خالد مقبول چیئرمین ایم کیو ایم، ان کی اجازت سے کہ لیلا سے کسی یار طرح دار کے ہوتے، لیلا سے کسی یار طرح دار کے ہوتے، ہم دشت کے ہوتے نہیں گھر بار کے ہوتے، لیلا سے کسی یار طرح دار کے ہوتے، ہم دشت کے ہوتے نہیں گھر بار کے ہوتے، اور آ جاتا عیادت کے بہانے ہی اگر تو، آ جاتا عیادت کے بہانے ہی اگر تو، انداز الگ ہی تیرے بیمار کے ہوتے، انداز الگ ہی تیرے بیمار کے ہوتے۔ اس شعر میں حیدر عباس رضوی خالد مقبول کو کہہ کر اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ لیلا ان کو بیماری میں بھی دیکھنے نہیں آ رہی، اور اگر وہ آ جاتی تو بہت خوش ہو جاتے، ان کی صحت صحیح ہو جاتی۔ یہی تو پرابلم ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ بات سن کے مجھے ایک گانا یاد آیا، آپ کو گانا سناتے ہیں۔ آہا، بس یہی وہ لیلائیں ہیں جن کے لیے کئی لوگ پارٹی کے اندر چل رہے ہیں، اور یہ شعر مجھے پورا یقین ہے فاروق ستار بھی کسی محفل میں ان قریب سنا رہے ہوں گے کہ سیاد پڑا بیمار لیلا ہوئی فرار۔ آہا ہا ہا ہا۔ بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے دن گزر گئے ہیں، خالد مقبول نے کارکنوں کا کوئی اجلاس کال نہیں کیا۔ اتنا برا حال ہے کہ وہ اپنے ایم پی ایس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھا ہے کہ ان سے شکایتیں پوچھے کہ بھائی تمہارے کیا مسئلے مسائل ہیں۔ دفتر ہی نہیں جا رہا، زبردستی کا چیئرمین بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے چیلے چپاٹے روز آ کے سوشل میڈیا پہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہی چیئرمین ہے، مگر چیئرمین صاحب جو ہیں ان کو اپنی واہ 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 کی فکر لگی ہوئی ہے۔ چیئرمین صاحب کے ساتھ بالکل وہی ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا 1857 میں بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو رہا تھا کہ اس کی سلطنت فتح ہونے والی تھی، اور وہ مشاعرے کرانے میں لگا ہوا تھا اور واہ 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 سننے میں لگا ہوا تھا۔ لگتا یہ ہے کہ اگر آپ کو خالد مقبول کے دل کے قریب پہنچنا ہے تو ایک مشاعرہ کروائیں، اور اس مشاعرے میں خالد مقبول کے لیے واہ 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 کروائیں، تو شاید خالد مقبول آپ کی طرف ہو جائے گا۔ مجھے کتنے لوگ ملتے ہیں جو اس بات کا اندیہ دیتے ہیں کہ خالد مقبول جو ہے وہ انتہائی قسم کا سیلفش آدمی ہے، اور وہ جب تک کہ اپنی سیلفشنس کو ایڈریس نہیں کر لیتا اس کو سکون نہیں ملتا۔ اسی سلسلے میں نے کچھ ریسرچ کری، اور مجھے ایک تجسس یہ ہوا کہ تو میں نے ایک پروگرام دیکھا پچھلے دنوں رفتار پہ، اور رفتار کے پروگرام میں عظیم احمد طارق بھائی کی شہادت کا ذکر تھا۔ مجھے کئی لوگوں نے الگ سے رابطہ کیا اور کچھ باتیں بتائیں۔ اس پروگرام میں ایک بات کا ذکر ہے کہ جب عظیم احمد طارق کو اپنے مرڈر سے پہلے کورٹ پہ پریزنٹ کیا گیا تو ان پہ حملہ کروایا گیا تھا۔ کہتے ہی ہیں کہ وہ حملہ کروانے کے پیچھے خالد مقبول کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد خالد مقبول جو تھا وہ روپوشی میں چلا گیا، اور روپوشی کے اندر اس لیے کہ اس کا نام بھی عمران فاروق عظیم طارق بھائی کے مرڈر کے اندر موجود تھا۔ اس کے بعد خاموشی سے خالد مقبول جو تھا وہ 1997 میں انڈیا نکل گیا، اور انڈیا اس لیے نکلا کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ اس کو کوئی اریسٹ نہیں کر لیں گے۔ اب چونکہ یہ چیئرمین اے پی ایم سو بن چکا تھا 92-93 میں، تو الطاف حسین نے اس کو 1997 میں ٹکٹ دے دیا فیڈرل بیریا سے، تاکہ یہ وہاں سے الیکٹ ہو جائے۔
اور شاید اس کی گناہ سارے معاف ہو جائیں. مگر خالد مقبول جو تھا وہ تو انڈیا میں تھا، وہ واپس کیسے آتا؟ اسی لیے خالد مقبول کو مجبوراً 2001 میں ہندوستان کے پاسپورٹ میں امریکہ جانا پڑا. اور اکثر ہم یہ بات سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کھڑا رہا، کدو گراؤنڈ پہ کھڑا رہا. 4 سال روپوشی میں، اور اس کے بعد 97 میں بھاگا بھی تو کہاں؟ ہندوستان بھاگا. کہاں پہ؟ ہندوستان کون ہے؟ ہمارا دشمن ملک ہے. انہی لوگوں کی وجہ سے مہاجر قوم پہ الزامات لگے کہ تم لوگ ملک کے غدار ہو، کہ ہندوستان کبھی بھی ہم لوگوں کا دوست نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد ان کے پاسپورٹ پہ امریکہ نکلا کیونکہ اس کو واپس آنا تھا. اور آگے چلتے یہ کہ یہ اس کے بعد 2012-13 میں الطاف حسین کی منت سماجت کر کے رؤوف صدیقی کے تھرو پھر واپس آیا، اور آتے ہی سیدھا سینئر پوزیشن میں بیٹھ گیا. حالانکہ جب یہ اتنے سال سے آؤٹ تھا تو کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو آنے کی. یہ خود تو یہ کہتا تھا کہ لوگوں کو جب پارٹی میں واپس لیا جائے تو وہ کارکن بن کے آئے، سیدھے عہدوں پہ کیوں ہیں؟ مگر یہ سوال تو میں کل بھی آپ سے پوچھ چکا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں کے اندر بھی نیچے کے لوگ اوپر رابطہ کمیٹی اور دوسری کمیٹیوں میں نہیں آئے، اور خالد مقبول اور اس کی ٹیم جو ہے وہ قبضہ کر کے رابطہ کمیٹی میں اس کے آنے کے بعد بھی بیٹھی رہی. مجھے کسی نے یہ تک بتایا کہ کس طرح خالد مقبول نے پچھلے الیکشنز کے اندر کئی لوگوں کے ساتھ زیادتی کری، صرف اس لیے کہ اس کے چمچے الیکٹ ہو کے آ جائیں. جس یوتھ کی خالد مقبول بات کرتا ہے اس یوتھ کا صرف ایک کرائٹیریا ہے کہ وہ خالد مقبول کے لیے غلط کام کرے. اور شاید اسی وجہ سے قوم جو ہے اور ینگ کی عادت بھی ایم کیو ایم کی نالا ہے. آج نہ ایم کیو ایم صحیح طرح چل پا رہی ہے، نہ اے پی ایم سو چل پا رہی ہے. مجھے ایک سینئر رہنما نے بتایا کہ انہوں نے خالد مقبول کو مشورہ دیا کہ مہاجر اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی سیاست کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے. تو نہ کہ خالد مقبول جا کے اے پی ایم سو کو ریوائیو کرتا، اس نے مہاجر یوتھ کو ریوائیو کر دیا. 101 کہانیاں ہیں کہ جو آپ بتائیں گے تو آپ کو یہ ثابت ہوگا کہ خالد مقبول نے کس طرح ہر موقع پر ایم کیو ایم کو کمزور رکھا یا رکھنے کی کوشش کی. اور شاید اس لیے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کامیاب ہو گئی تو لوگ الطاف حسین کو بھول جائیں گے، یعنی کہ اس کے قائد کو بھول جائیں گے. اسی لیے شاید خالد مقبول نے ایم کیو ایم کو آج بھی الطاف کی امانت سمجھ کے رکھا ہوا ہے، اور اسی لیے چیئرمین شپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اب آپ سوال یہ پوچھیں گے کہ 16 اکتوبر تو گزر گئی ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن ہونے تھے، اور خالد مقبول مجھے نہیں لگتا الیکشن کرانے کے موڈ سے ہے، جو کہ آئینی طور پہ اس کو کر دینا چاہیے تھا. تو جب آپ خود کوئی آئینی کام غیر آئینی کام کرو گے تو کہتے نا کہ نیگیٹو پولز نیگیٹو، تو غیر آئینی کام ہو سکتا ہے کوئی غیر قانونی اقدام کو اٹھائے. میری اطلاعات کے مطابق میرے پاس ابھی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جیسے اورنگی ٹاؤن میں ایک ساتھی نے اس کے کیمپ کے ایک بندے کو صرف اسے چپڑے لگا دیے کہ وہ وہاں پہ کرپشن کر رہا تھا، نہ کہ اس آدمی کو بلا کے ساز باز ہوتی کہ بھائی تم نے یہ کیوں کیا. اس آدمی کو جسے چپڑے لگائے، جس کو نہیں لگانے چاہیے تھے مگر فرسٹریشن میں لگائے، اس کو تنظیم سے اس کی رکنیت کو معطل یا اس کو آنے سے منع کر دیا گیا، کام کرنے سے منع کر دیا گیا. میری اطلاعات کے مطابق ہر علاقے کے اندر نئے نئے گروپ خالد مقبول کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اس قیادت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کا آج اجلاس ہوا ہے جس کے اندر لوگ نہیں آئے، اور جو فیڈرل میڈیا کے اندر اجلاس ہوا ہے جس کے اندر لوگ نہیں آئے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے خلاف بغاوت کیا شروع ہو کے اب ختم ہونے کو ہے، یعنی کہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. آپ یقین کریں مجھے روز کئی لوگ میسج کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو سچ بولنے کی ہمت دے. اور میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یہ سچ کوئی میری ذات کے لیے نہیں، یہ سچ آپ کے لیے ہے. اور یہ لوگ کئی سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے قسم کھا کے کہ آپ وہ باتیں کر دیتے ہیں جو شاید ہم نہیں کر سکتے. کوئی بات نہیں، آپ کا بھائی ابھی زندہ ہے. مگر خالد مقبول ہو، امین الحق، تمہارے بارے میں مجھے آج ایک نئی بات پتہ چلی ہے. تمہیں کسی دور میں ناشپاتی کہا جاتا تھا، ناتو کہا جاتا تھا. اب تم سمجھ جاؤ کہ یہ باتیں کہاں سے مجھے آتی ہیں. یہ باتیں آپ کے اپنے درمیان کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. آپ نے کل کا میرا پروگرام جو میں نے اپلوڈ کیا تھا امین الحق پہ وہ بھی دیکھا ہوگا، جس کے اندر میں نے آپ کو دکھایا کہ کس سفاکی سے امین الحق نے حقیقی جوائن کی، اور حقیقی جوائن کرنے کے بعد اس میں الطاف حسین کو گالیاں دیں، اور پھر جب واپس آیا تو ٹکٹ کے چکر میں الطاف حسین کی کس طرح قصیدے پڑھ رہا تھا. اور پھر جب الطاف حسین کو دوبارہ نکال دیا تو اس کے خلاف دوبارہ بات کرنی شروع کر دی. مگر ایک چیز ہوئی ہے
جو کہ میں نے سوچا جانے سے پہلے آپ سے شیئر کر دوں۔ رفتار کے پروگرام میں جس میں امین الحق بیٹھ کے عظیم احمد طارق کی بات کا کریڈٹ لے کے اپنے آپ کو عظیم احمد طارق کے پائے کا لیڈر دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ شاید یہ بتانا بھول گیا کہ جس زمانے میں عظیم بھائی کا مرڈر ہوا تو امین الحق جو تھے وہ خود حقیقی کے اندر تھے۔ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ناشپاتی ہو یا طوطا ہو، انسان کو انسان ہونا چاہیے۔ اور خالد مقبول، مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے بہت گالیاں دے رہے ہو، تم بہت زیادہ پریشان ہو اور تم بہت ادھر ادھر فون کر رہے ہو، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ سچ کی آواز دبانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے کھڑے رہیں گے۔ تم کتنے لوگوں کو سسپینڈ کر دو گے؟ تمہارے سوشل میڈیا کی ٹیم کے ایک سرکولر نکالا کہ اب ایسا ہوگا تو یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا اور ہم لوگوں کو نکال دیں گے۔ تم سے ایک کاشف امین تو سنبھالا نہیں گیا کہ فیڈرل ایریا میں تم باقی لڑکوں کو نکال دیتے۔ اب ہر علاقے میں سوشل میڈیا ٹیم نے بھی بغاوت کر دی۔ نکالو وہ لوگ جو آج اجلاس میں نہیں ہیں، نکالو وہ لوگ جو تمہاری بات کو تائید نہیں کر رہے، اور اب ہر علاقے میں تمہارے خلاف بغاوت شروع ہو جائے گی۔ تم کتنے لوگوں کو پارٹی سے نکال دو گے؟ سب کو نکال دو گے، مگر وقت آ چکا ہے کہ صرف اب کچھ لوگوں کو نکلنا ہے G8 کے اندر، اور خالد مقبول تم اور تمہارے ساتھی اس میں سے ہیں۔ رابطہ کرتے رہیں گے، آپ کو روز روز نئی باتوں کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آپ لوگ جو میری بات سن رہے ہیں، آپ کو جو بھی مسائل ہیں پروف کے ساتھ مجھے بھیجیں اور بتائیں کہ کس طرح خالد مقبول کا گروپ MQM کو کمزور کر رہا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کی آواز بن کے یہ عوام تک اور مقتدر پوری پاکستان کی مقتدر حلقتوں کو اس لیے بچاؤں گا تاکہ میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے 5% ٹولے کے ہاتھ میں 95% لوگوں کا مستقبل رکھا ہوا ہے تو آپ MQM کو کمزور رکھ کے نہ شہر کا، نہ ملک کا، نہ قوم کا فائدہ کر رہے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو روز یاد دلاؤں گا کہ جب تک آپ کو میری بات سمجھ نہ آ جائے۔ آخری بات یہ کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ افغانستان کا پھٹا لگ رہا ہے، اور میں اپنے تمام پاک فوج کے جوانوں کے لیے جو اس وقت بارڈر پہ لڑ رہے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے شہیدوں کو یاد رکھیں، ہمارے غازیوں کو یاد رکھیں، اور جو جوان وہاں لڑ رہے ہیں دن رات اپنی زندگی رسک میں ڈال رہے ہیں، چاہے وہ ایسٹرن بارڈر ہو یا ویسٹرن بارڈر ہو، ان سب کو سلام۔ اور جو ملک کے اندر سوزش کو لڑ رہے ہیں ان کو بھی سلام۔ اور اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ ان کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی کوئی سوشل میڈیا پہ بات کریں، کوئی ایسی بات فوج کے حوالے سے نہ کریں جو بلا وجہ کا کوئی غلط امپریشن کریٹ کرے۔ بہت سارے چینلز ہیں جہاں کے بیٹھ جا کے آپ وہ انفارمیشن لے کے صحیح طرح سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ کوئی انفارمیشن شیئر بھی کی جائے۔ دانش کا گزار دیجیے، پاکستان کی آرمی کا، پاکستان کے اداروں کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور GM حاجر، پاکستان زندہ باد۔